رمضان کا مہینہ الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس مہینے کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا اور فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، بخشش والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کی عظمت کی طرف آپ علیہ السلام نے متوجہ کیا۔ آپ علیہ السلام کا یہ محبوب مہینہ ہے، تو سب دن، سب مہینے، سب سال اللہ جل جلالہ کے ہیں، لیکن بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض لمحات کو باقیوں کو پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اس کی شان سمجھنے کے لیے آپ علیہ السلام نے جس انداز میں اس کا استقبال کیا ہے، اس سے سمجھا جائے کہ آپ علیہ السلام کس خوبصورت انداز میں اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا اس وقت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس وجہ سے کہ رمضان ایک عظمت والا مہینہ ہے، آپ علیہ السلام اس کے لیے مانگ رہے تھے۔ اور پھر جب بھی چاند کوئی نظر آتا ہے کسی مہینے کا بھی، تو آپ علیہ السلام کی ایک مخصوص دعا ہے جو ہمیں ملتی ہے، جو کہ ہم پڑھتے ہیں، جو کہ سنت ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ لیکن جب رمضان کا چاند نظر آیا تو یہ عمومی دعا نہیں تھی، اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام کو اس سے خاص محبت تھی، اس وجہ سے آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا کیا مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا اذا رآ ہلال رمضان، جب آپ علیہ السلام نے رمضان کا چاند دیکھا تو فرمایا ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، رشد و ہدایت کا چاند نظر آ گیا ہے، رشد و ہدایت کا چاند نظر آیا ہے، خیر بھلائی کا چاند نظر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس پر فرمایا ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کے بعد جملہ فرمایا، سبحان اللہ، قربان جائیں کتنی شان دی آپ علیہ السلام نے اس مہینے کو۔ فرمایا آمنت بالذی خلقک، میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے تجھے پیدا کیا رمضان۔ یعنی اگر اس کا ہم اپنی پنجابی کی زبان میں، اردو کی زبان میں اگر ترجمہ کرنا چاہیں نا جی، تو میں جو سمجھا ہوں یوں کیا جائے گا، میں واری جاؤں اس ذات پر کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو یعنی آپ علیہ السلام نے رمضان کی شان کو بیان کرنے کے لیے اس درجے خوبصورت الفاظ بیان کیے اور اس طرح خوبصورت انداز میں استقبال کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے رمضان میں، ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، کون تمہارا سامنے کرنے والا ہے، تم کس کا سامنا کرنے والے ہو۔ یہ 3 دفعہ فرمایا، ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، تم کس کا سامنا کرنے والے ہو، تمہارا کون سامنا کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، اوحی نزل، کوئی شان والی وحی نازل ہو رہی ہے، عدوف حذر، یا کوئی بہت بڑا دشمن آ رہا ہے جس کا ہم سامنا کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ کیوں آپ علیہ السلام کو اس درجے خوشی تھی؟ اس وجہ سے کہ ہر محنت کرنے والے کو جب اپنی محنت میں کامیابی نظر آتی ہے تو وہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام اور ہر نبی کی خواہش ہوتی تھی کہ ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ آ رہا تھا۔ اسی حدیث کے اندر آخر میں فرمایا کیوں خوشی نہ ہوتی آپ علیہ السلام کو؟ اس وجہ سے کہ اس کی پہلی رات میں اعلان ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ جل جلالہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ کس کی بخشش فرماتے ہیں؟ فرمایا اہل لکل ہذہ القبلہ، اس قبلہ والے جتنے بھی لوگ ہیں پہلی رات میں اللہ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میری ساری امت بخشی جائے اس رات میں، کیونکہ پہلی رات ہے، اس میں پوری اہل قبلہ کے لیے بخشش کا اعلان ہوتا ہے، تو بخشش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام خوش ہو گئے، اس وجہ سے استقبال ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام رمضان کے استقبال میں کسی مہینے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یصوم شہرین متتابعین، میں نے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ زندگی پر آپ علیہ السلام نے 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے ہوں، لیکن آپ علیہ السلام نے شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھے رمضان کی تیاری کے لیے، تاکہ رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے تیاری ہونی چاہیے، اندر تقوی طہارت اس کا اضافہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام تو ویسے ہی سب سے اوپر کے درجے میں تھے، لیکن اور بڑھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایسا کیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو ایسا عظیم الشان مہینہ نصیب فرمایا، اس کی قدر کریں۔ قدر کیا ہے؟ ہم ان اعمال میں لگیں جن اعمال کو آپ علیہ السلام نے کرنے کا فرمایا، ان اعمال میں کثرت سے لگیں جن کو آپ علیہ السلام نے کثرت سے لگنے میں کا فرمایا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور رمضان کی قدر کرنے والا